بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز نوافل، نفل نمازیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ حدیث قدسی میں پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب اس کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، کان، آنکھ، دماغ، دل بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پکڑتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ انہی نمازوں میں سے ایک نماز اشراق وہ نماز ہے جو فجر کی نماز کے بعد تقریباً سورج کے طلوع ہونے سے 10، 15 یا 20 منٹ بعد، تقریباً 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، جب سورج سوا نیزہ یعنی سوا گز اوپر آ جائے 20 منٹ آپ اندازاً یہ نماز ہے۔ اور یہ نماز کم و بیش 50 انبیاء پر فرض تھی۔ یہ کتاب ہے نوادر ابن رستم، یہ کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اشراق کم و بیش 50 انبیاء پر فرض تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اور ہمارے اوپر مستحب ہے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں ہے، جس طرح ایام 20 کے روزے اعظم علیہ السلام کے لیے صوم دودی بڑا مشہور ہے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور پھر اسی طرح عاشوراء کے روزے قوم بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یہ اور ہمارے 30 روزے، مختلف انبیاء پر نمازیں اور روزے فرض تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میری امت پر 2 نمازیں تھیں، وہ بھی شاق گزری، واپس چاہیے کرتے 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 چکر لگاتے 5 نمازیں اور 1 مہینہ کے روزے فرض رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے کہ اس سے کم 5 اوقات کی نمازیں جو پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 1 ماہ کے روزے رکھنے سے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی طرح یہ اشراق کی نماز، فجر کی نماز کے بعد جو شخص وہیں بیٹھا رہے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے، اور پھر اس کے تقریباً 20 منٹ بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر بیٹھا رہے یاد ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، تو پھر پڑھے 2 رکعت، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب دے۔ پتہ ہے آپ کو آج کل حج بھی 13-14 لاکھ روپے تک پہنچ گیا، کہاں غریب آدمی کر سکتا ہے؟ اور غریب آدمی کا حج یہی ہے۔ ہم تو ہے لکیر کے فقیر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ لیا، حج کا ثواب بھی عمرے کا ثواب بھی، اور پورا ثواب۔ مالا بدھا ایک انتہائی بنیادی مسائل فقہیہ پر مشتمل ایک رسالہ ہے، مالا بدھا منہ۔ اس میں ہے کہ اگر 4 رکعت پڑھے اشراق کی نماز اول روز، یعنی دن کی ابتدا سے دن کی انتہا تک، سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب تک اس کی تمام ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کو اپنی کفایت میں اور اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہر وہ ضرورت جو اسے پیش آئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اور مقصود القاصدین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے
کہ جو کوئی اشراق کی نماز 6 رکعت پڑھے لکھا جاتا ہے اس کے لیے ثواب 1000 برس کی عبادت کا، 1000 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جو کوئی 2 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 5 بار، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے صبح سے شام تک عبادت کو قبول کر لیا۔ اور جو کوئی 10 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے، 10 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس کی قبر روشن اور منور ہوگی اور حد نظر تک کشادہ ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ سوائے بہشت کے کہیں اور نہیں۔ یہ نماز اشراق کا ثواب ہے، فضیلت ہے۔ جن کتابوں کا ذکر کیا ہے، راوی جانے، کتابیں جانے، حوالہ جانے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے، اس کے کرم سے واسطہ ہے، اور کسی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی بندگی، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا اگر بندے کو مل جائے تو پھر دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تمام ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ یہ بندے کے اوپر کرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ تھوڑی سی عبادت ہمیشہ کے لیے کرے تو اللہ اس کو اپنے قرب میں رکھے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 حج کا ثواب، دن بھر کی، سال بھر کی ضروریات اپنے ذمہ لے لے، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق بخشے۔